نعرہ رسالت، جشن غوث الورا حضور مفتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تیری سخاوت پر، بلاغت پر کتابت ناز کرتی ہے، اکیلا میں نہیں پوری جماعت ناز کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گوہربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، آج کی یہ مختصر سی مجلس عالی جناب مشتاق احمد صاحب نے عمرہ کے سفر سے واپسی کے موقع پر بطور شکریہ منعقد کی ہے۔ اپنے احباب و رفقا کے ساتھ جمعہ کی رات میں یہ جلدی واپس آئے، اور اللہ رب العزت نے خیر سے انہیں اور ان کے رفقائے سفر کو ارکان عمرہ کی تکمیل کی توفیق بخشی۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ان سارے بھائیوں کے عمرہ کو اپنے کرم سے قبول فرمائے اور اس سعادت کی طاقت حفاظت فرمائے۔ آمین آمین۔ وطن میں رہ کے بھی اپنا ہی گھر اچھا نہیں لگتا، بچھڑ کے تجھ سے اے طیبہ نظر اچھا نہیں لگتا، اور تلاش رزق کی مجبوریاں ہیں سامنے، ورنہ مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا۔ یہ ایک یادگار سفر ہوتا ہے، بڑی برکتوں اور بڑی رحمتوں کا سفر ہوتا ہے۔ صحیح معنوں میں اپنی پوری زندگی کی دولت قربان کرنی پڑے تو کر دینی چاہیے، مگر زندگی میں ایک بار مدینے شریف کا سفر اور ایک بار بغداد معلیٰ کا سفر ضرور کرنا چاہیے۔
درود پاک پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آدمی کیسا بھی ہو مگر جب اس دیار ناز میں حاضری ہو جاتی ہے تو اس کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کی حیثیت تبدیل ہو جاتی ہے، ظاہری شکل بھی بدلتی ہے اور باطنی شکل بھی بدلتی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے باطن کی حفاظت کر سکے کہ نہ کر سکے، اپنی اس سعادت کو محفوظ رکھ سکے کہ نہ رکھ سکے، مگر وہ سرزمین ایسی ہے کہ وہاں انسان کا ظاہر بھی سنورتا ہے۔ وہاں انسان کا ظاہر بھی سنورتا ہے اور اللہ کے فضل سے انسان کا باطن بھی روشن ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سجدوں کا سر اور ہے جلووں کا سر اور، سجدوں کا سر اور ہے جلووں کا سر اور، کعبہ کی سحر اور ہے طیبہ کی سحر اور، کعبہ کی سحر اور ہے طیبہ کی سحر اور، ایک مسلک لبیک ہے ایک جادہ لولا، ایک مسلک لبیک ہے ایک جادہ لولا، مکے کا سفر اور مدینے کا سفر اور، مکے کا سفر اور مدینے کا سفر اور، ایک فرض عبادت ہے تو ایک فرض محبت، ایک فرض عبادت ہے تو ایک فرض محبت، یہ راہ گزر اور ہے وہ راہ گزر اور، یہ راہ گزر اور ہے وہ راہ گزر اور، اٹھتے رہے جلووں سے حجابات
تجرید اٹھتے رہے جلووں سے حجابات کا تجرید اور شوق کو اسرار کے بس ایک نظر اور شوق کو اسرار کے بس ایک نظر اور اٹھ جائیں وہاں سے تو کہو اور کہاں جائیں اٹھ جائیں وہاں سے تو کہو اور کہاں جائیں نہ ایسا کوئی گھر اور 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 یہ شعر بڑا خوبصورت اسنا شریف کا احرام ضروری نہیں طیبہ کے سفر میں احرام ضروری نہیں طیبہ کے سفر میں ہوتے ہیں رہے عشق کے آداب سفر اور ہوتے ہیں رہے عشق کے آداب سفر اور احرام ضروری نہیں طیبہ کے سفر میں احرام ضروری نہیں طیبہ کے سفر میں ہوتے ہیں رہے عشق کے آداب سفر اور مکے کا سفر اور ہے طیبہ کا سفر اور آخری شعر تاثیر تو ہوتی ہے دعاؤں میں بھی بے شک تاثیر تو ہوتی ہے دعاؤں میں بھی بے شک ہوتا ہے مگر کچھ اثر دیدۂ تر اور ہوتا ہے مگر کچھ اثر دیدۂ تر اور طیبہ کے مسافر کا کبھی جی نہیں بھرتا طیبہ کے مسافر کا کبھی جی نہیں بھرتا ہوتا ہے فضوں باد سفر شوق سفر اور ہوتا ہے فضوں باد سفر شوق سفر اور طیبہ کا سفر اور ہے مکے کا سفر اور جو شریف پڑھیں اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد المعظم والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، میں نے یہ بات بارہا عرض کی ہے کہ مدینہ شریف کے سفر سے انسان کا ظاہر بھی سنورتا ہے اور انسان کا باطن بھی سنورتا ہے۔ کوئی بہت بگڑا ہوا انسان ہو، ہزار نصیحتوں کے باوجود اس کے قلب میں کوئی تبدیلی نہ پیدا ہو رہی ہو تو اسے ایک بار مدینہ شریف بھیجی۔ علامہ ارشد القادری کہتے ہیں اس در کی حضوری ہی عصیاں کی دوا ٹھہری، راگ الہ آبادی کا شعر ہے۔ اس در کی حضوری ہی عصیاں کی دوا ٹھہری، ہے زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ، ہے زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب وہاں کی حاضری کسی ایمان والے کو نصیب ہو جائے تو وہاں سے اپنی زندگی کا گیئر چینج کر دینا چاہیے۔ پہلے جیسی زندگی تھی اس کے مقابلے میں زندگی کی سمت بدل دینی چاہیے، کیونکہ اگر اس سفر کے بعد بھی زندگی کا رنگ نہیں بدلا تو پھر اب کون سا موقع ہوگا کہ انسان کی زندگی میں تبدیلی آئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ سفر نجات کا بھی سب سے خوبصورت ذریعہ ہے اور اپنی زندگی کو بدلنے کا بھی گولڈن چانس ہے۔ عام دنوں میں اگر آپ تسبیح پڑھیں تو لوگ کہیں گے 100 چوہا کھا کے بلی چلی حج کو، مگر حج کر کے آئیے اور تسبیح پڑھیے تو لوگوں کو حیرت نہیں ہوتی ہے، بلکہ نہ پڑھیے تب لوگوں کو اصرار ہوتا ہے کیسا آدمی ہے، مدینے سے چلا آیا اور اس کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج و عمرہ اللہ کی وہ عبادت ہے کہ جس عبادت کو انجام دینے کے بعد آپ کا باطن بھی آپ کو دعوت دیتا ہے کہ زندگی بدلیے، اور آپ کا سماج بھی آپ سے توقع رکھتا ہے کہ آپ کچھ بدلیے گا، اپنی زندگی کی ڈگر تھوڑی سی تبدیل کیجیے گا۔ اس لیے اگر اس موقع پر آدمی خود کو بدلنا چاہے تو بہت آسانی سے زندگی کو بدل سکتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت حسن بصری کا یہ قول مشہور ہے اور کئی علماء نے اس کو نقل کیا کہ کسی کے حج کو، کسی کے عمرہ کو اللہ نے قبول کیا یا نہیں، اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس سفر سے واپسی کے بعد اگر خیر کا جذبہ بڑھ جائے تو یہ اشارہ ہے کہ اللہ نے اس کے سفر کو قبول کر لیا ہے، اور اگر خیر کی راہ اس کے لیے کشادہ نہ ہو تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے سفر کو قبول نہیں فرمایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں کی زندگی دیکھیے تو آپ کو ہر قدم پر روشنی ملتی ہے۔ ہر قدم پر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں کوئی مرشد میسر نہ ہو، جس زمانے میں ہدایت دینے والا کوئی مرشد میسر نہ ہو، تو انسان کو چاہیے کہ درود شریف کی کثرت کرے۔ کیا کرنا چاہیے؟ درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ درود سے وہ نور ملتا ہے باطن کو کہ وہ نور خود اسے ہدایت کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے۔ تو پہلا کام کرنا چاہیے کہ نمازوں کی پابندی کرے اور درود شریف کی کثرت کرے،
اور میں ایک جملہ اور بڑھاتا ہوں کہ بزرگوں کی زندگی پڑھے، سابقہ بزرگوں کی زندگی کا مطالعہ کرے تو ہر قدم پر انشاءاللہ اسے روشنی ملے گی اور زندگی کو بدلنے کا موقع انشاءاللہ اسے ضرور ملے گا۔ بڑے مشہور تابعی ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک، 118 ہجری میں پیدا ہوئے اور 181 ہجری میں انتقال ہوا۔ 18 میں پیدا ہوئے اور 81 میں انتقال ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں، مگر خود اجتہاد کے درجے کے فائز تھے۔ ان کی زندگی کی 2-3 باتیں مجھے بہت متاثر کرتی ہیں۔ اکثر جب حج کا موقع آتا تو اعلان فرماتے کہ جس کسی کو حج کے لیے جانا ہے وہ میرے ساتھ چلے۔ تو لوگ ذوق و شوق سے اپنا سامان سفر ان کے گھر پہنچا دیتے تھے کہ حضور میرا بھی ارادہ ہے، میرا بھی ارادہ ہے۔ تو سب کا سامان سفر وہ اپنے گھر میں محفوظ رکھ لیتے تھے۔ سارے حاجیوں کو اپنے خرچے سے لے جاتے، راستے بھر خود روزہ رکھتے تھے، مگر رفقائے سفر کو عمدہ کھانا کھلاتے تھے۔ جب حج مکمل ہو جاتا تو سب سے پوچھتے تھے کہ آپ کے گھر والوں نے کیا فرمائش کی ہے، آپ کے گھر والوں نے کیا تحفہ لانے کو کہا ہے۔ سب سے پوچھ کر اس کے لیے تحفے خریدتے تھے۔ وہاں سے جب واپس بغداد شریف آتے تو سارے حاجیوں کی شاندار دعوت کرتے اور پھر ان کا سامان سفر جو اپنے گھر میں نام بنام محفوظ کر رکھا تھا وہ سارا سامان سفر حاجیوں کو لوٹا دیا کرتے تھے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مدینہ شریف جانے والوں کی مالی معاونت کرنی چاہیے، مالی معاونت کرنی چاہیے۔ بھلے سے آپ خود سفر میں ہوں مگر جتنا ہو سکے ان کی جسمانی محنت کیجیے، خدمت کیجیے اور ان کی مالی معاونت کیجیے، کیونکہ اگر آپ اپنے ساتھیوں کی مدد کرتے ہیں تو عمرہ کرنے کا بھی ثواب آپ کو ملتا ہے اور عمرہ کرنے والوں کی مدد کرنے کا بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ عام طور سے سفر میں لوگ آنے والی ضرورتوں کے اندیشے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، مگر حضرت عبداللہ ابن مبارک کے اس طریقہ زندگی سے یہ روشنی ملی کہ آدمی کو حج کے لیے، عمرہ کے لیے جانے والوں کی مالی مدد بھی کرنی چاہیے اور جہاں تک بن سکے ان کی جسمانی خدمت بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خدمت کو بہت پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 118 میں پیدا ہوئے، 181 میں انتقال ہوا۔ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، مگر 1,00,000 درہم سالانہ غریبوں پہ خرچ کرتے تھے، یتیموں مسکینوں کے اوپر خرچ کرتے تھے اور اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ علماء پہ خرچ کرتے تھے۔ لوگ کہتے حضور یہ علماء کی اتنی مالی معاونت آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو ارشاد فرماتے کہ یہ علم دین کی خدمت میں لگے ہوئے لوگ ہیں، اگر یہ اپنی معاشی ضرورتوں کے انتظام میں مصروف ہو جائیں گے تو پھر دین کی تبلیغ کون کرے گا؟ اس لیے میں ان کی مدد کرتا ہوں تاکہ یہ معاشی ضرورتوں سے بے فکر ہو کر دین کی خدمت کر سکے اور تبلیغ دین لوگوں تک کر سکے۔ 1,00,000 درہم تو عام لوگوں پہ خرچ کرتے تھے اور اپنی آمدنی کا زیادہ تر حصہ علماء پہ خرچ کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ سبق ملا
کہ امام محدث فقیہ مجتہد ہونے کے باوجود کاروبار کرنا، تجارت کرنا یہ ہمارے بزرگوں کی سنت ہے۔ ایک بار ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور 700 درہم میرے اوپر قرض ہے، آپ اس قرض سے مجھے آزاد کیجیے، آپ اس قرض سے مجھے آزاد کیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اپنے خازن کو خط لکھا، ایک کاغذ پہ لکھا، اس زمانے میں جو بھی تحریر کی صورتیں رہی ہوں لکھا کہ اس حامل رقعہ کو 7000 درہم دے دیا جائے۔ کتنا دے دیا جائے؟ 7000 درہم دے دیا جائے۔ اب وہ قرض والا رقعہ لے کے پہنچا خازن کے پاس، تو اس میں 7000 لکھا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کتنا آپ نے مدد مانگی تھی حضرت عبداللہ ابن مبارک سے؟ کہا کہ میں نے تو 700 مانگا ہے، کہ 700 قرض ہے، آپ ادا کر دیجیے۔ تو ان کو لگا کہ شاید حضرت عبداللہ ابن مبارک سے لکھنے میں چوک ہو گئی، تو وہ رقعہ واپس بھیجا، کہا کہ حضور حامل رقعہ کو تو صرف 700 درہم کی حاجت ہے اور حضور نے 7000 درہم لکھ دیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہ میں نے جان بوجھ کر اس کی ضرورت سے زیادہ اسے دینے کی بات لکھی ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو کسی بندے مومن کے دل کو اچانک خوش کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ ضرورت جسے 700 کی تھی، مگر میں نے 7000 لکھا تاکہ جب یہ اپنے سوال سے کئی گنا زیادہ درہم پائے تو اسے بے انتہا خوشی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے جو اپنے ایمان والے بندوں کو اچانک خوش کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے مولائے روم فرماتے ہیں دل بدستاور کے حج اکبر است، دل بدستاور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ اے لوگوں، ایمان والوں کا دل خوش کرو، کیونکہ ایمان والوں کا دل خوش کرنا یہی سب سے بڑا حج ہے۔ ایمان والوں کا دل خوش کرنا یہی سب سے بڑا حج ہے۔ حج اکبر جو کہتے ہو آپ، حج اکبر یہی ہے۔ اور فرماتے ہیں از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، ہزاروں خانہ کعبہ سے ایمان والے کا ایک دل زیادہ بہتر ہوا کرتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں آگے، کیونکہ کعبہ یہ تو پتھروں سے بنا ہوا ایک گھر ہے، مگر مومن کا دل یہ اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز ہے، تو پتھروں کے بنے ہوئے گھر پر وہ گھر زیادہ فضیلت رکھتا ہے جو گھر اللہ کے انوار و تجلیات کے نزول کا مرکز ہو۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں کی زندگی پڑھیے تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے چشمے جاری فرما دیتا ہے، انسان کو اندھیروں میں بھی کچھ اجالا مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخری بات ان کی کہہ کر میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں، نیند آنے لگی ہے آپ کو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نماز پڑھتے اپنے گھر تشریف لے جاتے، ہر نماز جماعت سے پڑھتے اور پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ تو حضرت شفیق بلخی فرماتے ہیں کہ ان کے احباب نے کہا حضور ہم لوگ مسجد کے باہر بیٹھ کر خیر خبر لیتے ہیں، ایک دوسرے کی خیریت پوچھتے ہیں، مگر آپ ہم لوگوں سے کٹے رہتے ہیں، کمرے چلے جاتے ہیں، تو حضور آپ کیوں نہیں ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ تھوڑی دیر بیٹھا کیجئے، تھوڑی خیر خبر ہو جیسے ہم لوگ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا ارشاد، اگر سونے کی روشنائی سے چاندی کے کاغذ پر لکھا جائے تو شاید
اس کی قیمت ادا نہ ہو سکے۔ فرمایا تم مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کر لوگوں کی غیبت کرتے ہو اور میں نماز ادا کر کے صحابہ کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا ہوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ میں نماز ادا کر کے صحابہ کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا ہوں اور تم ایک جگہ بیٹھ کے غیبت کرتے ہو، اپنی نیکیاں ضائع کرتے ہو۔ اس لیے مجھے تمہارے ساتھ بیٹھنا عزیز نہیں، مجھے صحابہ اور تابعین کے ساتھ بیٹھنا یہ زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے کہا حضور صحابہ تو دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ کے ساتھ کیسے بیٹھتے ہیں آپ؟ تو فرمایا ان کی کتابوں کے ساتھ میں بیٹھ جاتا ہوں۔ جب صحابہ کی روایتیں پڑھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں صحابہ کی مجلس میں بیٹھا ہوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے عمرہ سے آنے والے بھائیوں، بس حضرت عبداللہ ابن مبارک کی اس سنت کو اپنا لیجئے۔ جگہ جگہ بیٹھ کر، چوک چوراہوں پہ بیٹھ کر، چائے خانوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت کر کے نیکیاں لٹائیے گا تو مہینے 2 مہینے میں یہ ساری نیکی لوگوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اس لیے چوک چوراہوں پہ بیٹھنے کی عادت ترک کیجیے۔ اللہ توفیق دے، اپنے کاروبار میں لگ جائیے، اپنے گھر میں آ کر بیٹھ جائیے، مگر اس مجلس سے اپنا قدم دور رکھیے جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو بلکہ ایک دوسرے کی شکایت ہوتی ہے۔ سمجھ رہے میرے بھائیو؟ فرمایا تم لوگوں کی غیبت کرتے ہو اور میں نماز ادا کر کے صحابہ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کل ایک ہمارے ملنے جلنے والے ڈاکٹر شعیب صاحب بغداد شریف گئے ہوئے، تو وہاں سے میں نے ایک کتاب منگوائی ہے، لطائف المنن، امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی 45,000 دینار میں ملی ہے وہ کتاب۔ 45,000 دینار میں وہ کتاب ملی۔ انڈیا کا 3,000، یہاں کا 1,000، وہاں کے 16,000 کے برابر ہے۔ 3,000 وہ برابر ہے 48,000 کے۔ 45,000 میں وہ کتاب ملی۔ انشاءاللہ ایک آدھ ہفتے میں وہ مجھے مل جائے گی۔ بڑی قیمتی کتاب ہے۔ اور فرماتے ہیں امام عبد الوہاب شعرانی کہ نفس کو اللہ کے حکم کی مخالفت پر پیدا کیا گیا ہے، یعنی تمہارا نفس یہ کبھی نہیں چاہتا کہ تم خیر کی طرف قدم بڑھاؤ۔ نفس کی فطرت ہے کہ وہ انسان کو گناہ کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کہا لستو بربکم، اے روحو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تمام انسانوں نے کہا بلا، ہاں ہاں میرے مولا تو ہی میرا رب ہے۔ تو عالم ارواح میں جس نے خدا کی ربوبیت کا اقرار کیا، جن لوگوں کو وہ وعدہ یاد رہا، وہ دنیا میں بھی ایمان لائے، ایمان پر قائم رہے، اور جو عالم ارواح میں اقرار کر کے دنیا میں وہ اقرار بھول گئے، وہ کفر و الحاد کے دلدل میں جا پڑے۔ خیر فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں اللہ نے انسانوں سے کہا لستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں نے کہا بلا، ہاں ہاں میرے مولا تو میرا رب ہے۔ مگر جب اللہ نے نفس انسانی سے فرمایا من انا، میں کون ہوں، تو نفس انسانی نے کہا کہ مولا تو مجھے بتا کہ من انا، میں کون ہوں۔ نفس انسانی نے کہا کہ مولا تو مجھے بتا کہ میں کون ہوں، یعنی نفس انسانی نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار نہیں کیا۔ فرماتے ہیں کہ 5,000 سال تک نفس انسانی کو بھوک کی آگ میں جلایا گیا،
5000 سال تک نفس انسانی کو بھوک کی آگ میں جلایا گیا، تب جا کر نفس انسانی نے اقرار کیا کہ انت ربی، میرے مولا تو میرا پروردگار ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اتنی ٹیڑھی چیز ہے نفس انسانی۔ اس لیے میرے بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ اللہ نے ذکر فرمایا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کی بڑائی بیان نہیں کرتا، نفس یہ گناہوں کا حکم دیتا ہے، گناہ کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے۔ جب پیغمبر از راہ تواضع اپنے نفس کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں تو ہم جیسے رکشہ کھینچنے والے، ٹھیلا کھینچنے والے، ٹھیلا پھینکنے والے اور غیر ضروری چیزوں میں زندگی گزارنے والے ہم لوگوں کے نفس کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے بزرگوں نے فرمایا نیک کام کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، نیک کام کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ نماز کا وقت ہو جائے فوراً گھس جائیے مسجد میں، اگر نفس کو موقع مل گیا تو وہ سمجھائے گا، ذرا چلو ثابت صاحب سے خیریت پوچھ لیتے ہیں، چلو ذرا سا فلاں کام کر لیتے ہیں، چلو ذرا سا ٹیلی فون سے فلاں کی خیریت پوچھ لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسا داؤ وہ چل دے گا کہ پھر آپ کے دل سے نماز کا خیال رخصت ہو جائے گا اور آپ نماز سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے بزرگوں کی 2 بات یاد رکھیے، کرنے کی دریا میں ڈال، عمرہ کر کے آئے یہ بھول جائیے کہ میں نے 10 عمرہ کیا، 15 عمرہ کیا، میں نے 2 ختم قرآن پڑھے، میں نے اتنی بار کلمہ طیبہ کا ورد کیا، کرنے کی دریا میں ڈال، ان ساری نیکیوں کو بھول جائیے، بس اتنا کہیے اللہ نے جو توفیق دی اس کی توفیق سے جو بن پڑا میں نے کیا، باقی وہ قبول کر لے تو اس کا کرم ہے، رد کر دے تو اس کا عدل ہے۔ میں اور میرا عمل کیا ہے؟ میں تو گناہگار انسان تھا، پوری زندگی گناہوں میں گزری، اللہ نے کرم فرمایا، اپنا گھر دکھلا دیا، اپنے حبیب کے در پہ حاضری کی سعادت بخش دی۔ نیکیاں بھول جائیے اور یہاں سے اپنی زندگی کا ایک نیا آغاز کیجیے۔ پہلا کام، کرنے کی دریا میں ڈال۔ جگہ جگہ چرچا نہ ہو کہ ہم نے 75 بار کیا تو ہم نے 18 بار عمرہ کیا، جتنی بار ذکر کرتے جائیے گا اتنا اجر آپ کا کم ہوتا جائے گا۔ اور دوسرا کام، نیک کام میں تاخیر نہ کیجیے، جب آپ کے دل میں خیر کا کوئی خیال آئے اسے فوراً کر گزریے، کیونکہ اگر تھوڑا سا موقع نفس کو مل گیا تو وہ فوراً آپ کے دل میں وسوسہ پیدا کر کے کچھ نہ کچھ غلط راہ کی طرف آپ کو کھینچنے کی کوشش کرے گا۔ اور وہ بات میں نے کہی کہ چوک چوراہوں پہ بیٹھ کر ایک دوسرے کی شکوہ شکایت سے اپنے آپ کو بچائیے۔ حضرت سعید ابن جبیر یہ تابعی ہیں، ان کی ایک حدیث امام ابن جوزی نے لکھی بحر الدموع میں، فرمایا بہت سارے لوگ قیامت کے دن جب آئیں گے ان کا نام عمل اسے دیا جائے گا تو وہ اپنی نیکیاں نہیں دیکھے گا، عرض کرے گا مولا میں نے تو عمرہ بھی کیا تھا، میں نے تو حج بھی کیا تھا، مولا میں نے نمازیں بھی پڑھی تھی، مولا میں نے قرآن کی تلاوت بھی کی تھی، مگر یہ نیکیوں کا کوئی نشان اس میں نظر نہیں آتا۔ ان لوگوں کو لگے گا کہ شاید فرشتوں نے کسی دوسرے کا نام عمل مجھے دے دیا ہے۔ فرشتے کہیں گے نہیں، یہ نام عمل تمہارا ہے، تم نے حج بھی کیا تھا، تم نے عمرہ بھی کیا تھا، تم نے قرآن کی تلاوت بھی کی تھی، مگر تم نے لوگوں کی غیبت بھی کی تھی، تم نے لوگوں کی شکایتیں بھی کی تھی، تم نے لوگوں کی عزت و آبرو کے اوپر کیچڑ بھی اچھالی تھی، تمہاری ساری نیکیاں ان لوگوں کو دے دی گئی جن لوگوں کی تم نے غیبت کی تھی، اس لیے یہ نام عمل تمہارا ہی ہے، مگر غیبت کی وجہ سے تمہارا نام عمل تمہاری نیکیوں سے خالی ہو چکا ہے۔
کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی توفیق سے جو نیکیاں انجام پذیر ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ان نیکیوں کی حفاظت کی توفیق ہم سب کو دے، اور جب تلک زندہ رہے اللہ رب العزت خیر کی راہوں پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں ایک بار پھر مشتاق احمد صاحب اور ان کے تمام احباب کی خدمت میں ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مرتے دم تک ہمارے ان بھائیوں کی اس سعادت کی حفاظت فرمائے۔ وطن میں رہ کے بھی اپنا ہی گھر اچھا نہیں لگتا، وطن میں رہ کے بھی اپنا ہی گھر اچھا نہیں لگتا، بچھڑ کے تجھ سے اے طیبہ نگر اچھا نہیں لگتا، تلاش رزق کی مجبوریاں ہیں سامنے، ورنہ مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پیش کیجیے۔